قدر والے رب نے سب سے قدر والے نبی پر، قدر والے مہینے میں، قدر والی رات میں، قدر والی امت پر قدر والی رات عطا کی۔ بلکہ تھوڑا سا اور بات کو آگے بڑھاؤں کہ قدر والے رب نے سب سے قدر والے محبوب پر قدر والے مہینے میں، قدر والی رات میں قدر والا قرآن نازل کیا۔ اور پھر کمال دیکھیں کہ قدر والے رب نے سب سے قدر والے محبوب پر قدر والے مہینے میں، قدر والی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدر والا پاکستان عطا کیا۔ بات یہ ہے کہ میرا رب یہ چاہتا ہے کہ اس کا کوئی بھی بندہ داخل جہنم نہ ہو۔ میرا رب یہ چاہتا ہے کہ اس کے کسی بھی بندے کو وہ عذاب نہ دے۔ میرا رب یہ چاہتا ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایک شخص داخل جنت کر دیا جائے۔ میرا رب یہ چاہتا ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی شخص بھی جنت کی نعمتوں سے محروم نہ کیا جائے۔ میرا رب یہ چاہتا ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی شخص بھی جنت کی لذتوں سے محروم نہ کیا جائے۔ اور میرا رب یہ چاہتا ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر مسلمان، چاہے وہ صغائر گناہوں میں مبتلا ہو یا کبائر گناہوں میں مبتلا ہو، اسے یہ پریولیج دے دی جائے، یہ موقع دے دیا جائے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں آ جائے، اپنے دو آنسو ندامت کے بہا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بخشش کا پروانہ سونپ دے، اور وہ بخشش کا پروانہ لے کر داروغہ رضوان سے ملتا ہوا سیدھا داخل جنت ہو جائے۔ میرا رب یہ چاہتا ہے۔ ناظرین کرام، آج کی رات عطاؤں کی رات ہے، آج کی رات بخشش کی رات ہے، آج کی رات توبہ کی رات ہے، آج کی رات کرم کی رات ہے، آج کی رات اللہ کی خاص رحمتوں کے نزول کی رات ہے، آج کی رات اللہ کے انتہائی انعامات اور انتہائی اکرامات کی رات ہے، آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بخشش کے اور مغفرت کے پروانے تقسیم ہونے کی رات ہے، آج کی رات اللہ کی طرف سے اس کی خاص تجلیات کے نزول کی رات ہے، آج کی رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص عطاؤں کی رات ہے، آج کی رات اللہ کی طرف سے رزق کے دروازوں کو کھولنے کی رات ہے، آج کی رات اللہ کی طرف سے حج پر جانے والوں کے ناموں کے اندراج کی رات ہے، آج کی رات اللہ کی طرف سے خاص کرم، خاص فضل اور خاص عنایتوں کی رات ہے۔ ذرا سوچئے تو صحیح کہ کسی امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پروٹوکول دیا ہی نہیں ہے جو پروٹوکول امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوا۔ اور قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر، قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پاک مصفى اور مجلہ قلب اطہر پر کہ جو قلب اطہر ذرا سا مغموم کیا ہوا، ذرا سا مغموم کیا ہوا اور ذرا سا غمزدہ کیا ہوا صاحب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پر ایک ایسی سورہ نازل کر دی کہ رہتی دنیا تک وہ قرآن کے پارے میں اس انداز سے چمکتی رہے گی کہ ہم اس کو تلاوت بھی کرتے رہیں گے اور اس کی حلاوتوں سے محظوظ بھی ہوتے رہیں گے کہ ہمارا پالنہار یہ چاہتا ہے کہ ہم پوری عمر میں اس طرح سے اس کے آئین اور منشور پر عمل کر لیں کہ اگر گناہوں میں اٹے ہوئے بھی ہوں، گناہوں میں سنے ہوئے بھی ہوں، گناہوں کی گھاٹی کے اندر اگر غرق بھی ہو گئے ہوں یا اپنے آپ کو اسفل السافلین کی کالی گھاٹیوں کے اندر غرق بھی کر لیا ہو، تو ایک رات اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں، اس ایک رات کو تلاش کر لیں، اس کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جائیں، اس کی بارگاہ میں قیام کر لیں، اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر ذکر و اذکار کر لیں، اس کی بارگاہ میں تلاوت کلام پاک کر لیں اور رو رو کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف بخشش کے پروانے عطا نہیں کرے گا بلکہ ہماری عمروں سے زیادہ ہمیں اس کا ثواب عطا کر دے گا۔ یہ اس کا کرم ہے۔ ناظرین ذرا سوچئے کہ کائنات کے چاند صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جیسے ستاروں کی جھرمٹ میں تشریف فرمائیں، کیا منظر نامہ ہوگا کہ ایک طرف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اس رخ انور کو دیکھتے ہوں گے جو والضحیٰ کے چہرے والے ہیں، ان زلفوں کو دیکھتے ہوں گے جو واللیل کی زلفوں والے ہیں، اس چہرے کے تبسم کو دیکھتے ہوں گے جس چہرے کے تبسم پر اس پوری کائنات کی مسکان قربان ہے، اس خوشبو والے سرکار کی خوشبو کو محسوس کرتے ہوں گے اپنے وجود کے اندر کہ جن کی خوشبو سے لوگ ان کو پہچانا کرتے تھے، وہ کائنات کے چاند ان کے درمیان تشریف فرما ہے اور ستاروں کی جھرمٹ میں ہیں، اور تذکرہ ہو جاتا ہے کسی پرانی قوم کا، تذکرہ ہو جاتا ہے بنی اسرائیلیوں کا، تذکرہ ہو جاتا ہے ان لوگوں کا کہ جنہوں نے اپنے دور میں 1000 مہینے، ذرا توجہ رکھیے گا، 1000 مہینے مینز 83 برس اور 4 مہینے اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے،
جہاد کیا ہے، یعنی رات کو قیام کیا، دن میں جہاد کیا، اور کوئی دن ایسا نہ تھا کہ گھوڑے کی پیٹھ سے وہ جدا ہوتے تھے، ہر دن وہ گھوڑے کی پیٹھ پہ رہتے تھے اور اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے نکلتے تھے، اور مستقل 1000 مہینے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے بعد اپنی یوں کہہ لیجئے کہ اپنی کامرانیوں کی سیڑھیوں کو چڑھتے چلتے اللہ کی بارگاہ میں کامیاب و کامران ہوئے تھے۔ جب ان کے تذکار سنے تو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو سرکار علیہ السلام کے فیضان سے فیض یافتہ تھے اور سرکار کی محفل میں موجود تھے، اچانک غمگین ہو گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری تو عمریں بڑی قلیل ہیں، بہت قلیل ہے، اور سرکار کی وہ حدیث آپ کو معلوم ہے نا جس کا مفہوم ہے کہ میری امت کی عمر 60 سے 70 برس ہوگی، تو ایوریج عمر تو ناظرین یہی ہوتی ہے۔ اب ذہن میں یہ سوال پیدا ہو گیا کہ یہ کیسے ممکن ہوگا؟ وہ تو ہم سے اعمال میں بہت آگے نکل جائیں گے، ان کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت نواز دے گا۔ اور دیکھیے ان کا مقابلہ دنیاوی دولت سے نہ تھا، وہ دنیاوی دولت کو کسی کھاتے میں نہ رکھتے تھے، وہ اسٹیٹس کو کسی کھاتے میں نہ رکھتے تھے، وہ وہاں اس زمانے میں اپنے گھروں کو یا آرام و آسائش کو کسی کھاتے میں نہ رکھتے تھے۔ ان کے نزدیک یہ بات تھی نہیں کہ ہمیں دنیا کی ترقی چاہیے، وہ تو بس اس بات پر رشک کرتے تھے کہ جب ان کو اتنا ملا تو ہم پیچھے کیسے رہ جائیں، ہمیں بھی نیکیوں کے لیے موقع ملنا چاہیے۔ بس یہ سوچ قلب مصطفیٰ میں آنی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی رات عطا کر دی، ایسی رات کہ جس رات میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بھی فرد، کوئی بھی خاتون اللہ کی رضا کے لیے ایمان اور احتساب کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں 83 برس اور 4 مہینے کی عبادت سے زیادہ، یعنی اس مجاہد سے زیادہ جو 1000 مہینوں تک اللہ کی بارگاہ میں جہاد کرتا رہا، اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ ثواب عطا کر دے گا۔ ذرا سوچئے تو صحیح، تصور تو کیجئے کہ اس بات کی لذت، اس انعام کی لذت کتنی ہے۔ میری آپ کی عمر کیا ہے؟ ایوریج 50، 55، 60، 65، 70، میکسیمم ہوا 80۔ بھئی بہت ہو گیا تو کوئی شاید سینچری کر جائے، یہ بہت ہوتا ہے، لیکن سینچری میں بھی معاملہ کیا ہوتا ہے؟ دانت جو ہیں وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، جسم کے اعضاء کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، چہرے پر جھریاں آ جاتی ہیں، جسم کپکپانے لگتا ہے، ایک عجیب لکنت آ جاتی ہے زبان کے اندر، انسان کا وجود جو ہے وہ تھر تھرانے لگتا ہے، انسان کسی کام کا نہیں رہتا۔ سوچیے نا آپ، تو ہماری تو ایوریج کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہاں معاملہ کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ محبوب کو یہ بات جو ہے وہ ایسی قلب میں جا کے لگی ہے کہ محبوب یہ چاہتا ہے کہ اب ایسا انعام و اکرام کیا جائے کہ امت محمدیہ صرف ایک رات کو پالے، صرف ایک رات کو تو وہ انعام اور اکرام ان پر برسا دیا جائے کہ جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو وہ رات ناظرین ممکنہ طور پر آج کی رات ہے، ممکنہ طور پر۔ ذرا سوچئے اگر آج شب قدر ہے، اب ذرا تصور باندھیے، ایک لمحے اپنی آنکھوں کو بند کیجئے اور آئیے میں اور آپ مل کر چلتے ہیں اس تصور کی جانب کہ اس کائنات کا آج کی رات اگر یہ ممکنہ طور پر شب قدر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا حسین پروٹوکول سیٹ کیا، کتنا حسین۔ میں نے کہا نا کہ یہ عطاؤں کی رات ہے، یہ بخششوں کی رات ہے، یہ کرم بالائے کرم کی رات ہے، یہ رحم بالائے رحم کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر آج کی رات وہ انعامات، وہ اکرامات برساتا ہے جس کا تصور بندہ کر بھی نہیں سکتا۔ پوری عمر آپ اٹھا لیجئے، اگر آپ کی 50، 60، 65 برس عمر ہے تو آپ کا تقریباً 1/4 تو آپ کے سونے میں نکل جاتا ہے، کچھ کھانے پینے میں نکل جاتا ہے، کچھ موج مستی میں نکل جاتا ہے۔ ہمیں کوئی ایک موقع ایسا میسر نہیں آ سکتا کہ جس میں 83 برس اور 4 مہینے کی عبادت ایک ہی وقت میں ہو، لیکن کیسا وہ کریم ہے کہ اس نے ایک رات، صرف ایک رات کے اندر ہمیں اس فضل سے نواز دیا کہ جو بندہ اس کی بارگاہ میں اٹینڈنس لگا دے گا، رجسٹر کھلوا دے گا، اپنا نام لکھوا دے گا، اللہ تعالیٰ اسے 83 برس اور 4 مہینے کی عبادت سے زیادہ کا ثواب عطا کر دے گا۔ اب ذرا سوچیں، ایک تصور کیجئے، آج کی رات ہے، ممکنہ شب قدر ہے، اور خان صاحب اس وقت جبرائیل علیہ السلام امام الملائکہ، امام الانبیاء کے دوست ہیں، پیارے ہیں، بڑا لاڈ ہے۔ روایتیں بتاتی ہیں قریب 24,000 مرتبہ آپ نے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دی ہے تقریباً۔ امام الملائکہ آج اپنے ساتھیوں کے جلوہ میں، اپنے صحابہ کے جلوہ میں، فرشتوں کے جلوہ میں اس دنیا میں اترتے ہیں۔ روایتیں بتاتی ہیں کہ فرشتوں کی تعداد آپ کو معلوم ہے کتنی ہوتی ہے؟ آپ اندازہ کر سکتے ہیں؟ ایزیوم کیجئے خاص صاحب، ایزیوم کیجئے 1000، 2000، 3000، 5000،
10,000, लाख, 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 1 अरब, 2 अरब, 3 अरब, 5 अरब, 10 अरब। आपकी गिनती खत्म हो जाएगी नाज़रीन, आपकी मेरी गिनती खत्म हो जाएगी। रिवायतें बताती हैं कि आज फरिश्तों का नुज़ूल जो होता है उनकी तादाद इतनी होती है जितनी ज़मीन पर पड़ी हुई कंकरियां होती हैं। अब ज़रा मुझे आप बताइए, यह है मुकदमा मेरा, कि दुनिया में कोई मुसलमान इस रात ज़रा ये तलाश करके बताए कि ये पूरी दुनिया कितनी कंकरियों से भरी हुई है, काउंट करके बताए। काउंटलेस, मैं और आप काउंट नहीं कर सकते कि दुनिया में कितनी कंकरियां इस वक्त पड़ी हुई हैं। इमामुल मलाइका जिस लश्कर के साथ फरिश्तों के उतर रहे हैं वो इस वक्त काउंटलेस लश्कर है, और वो जाता कहाँ है आपको मालूम है? वो जाता कहाँ है ये भी सुन लीजिए खान साहब, वो जाता कहाँ है? वो जाता है उन लोगों की तलाश में जो इस वक्त सजदे में हैं, वो जाता है उनकी तलाश में जो क़याम में है, वो जाता है उनकी तलाश में जो रुकू में है, वो जाता है उनकी तलाश में जो कुरान की तिलावत कर रहे हैं, वो जाता है उनकी तलाश में जो इस वक्त ज़िक्र और अस्कार में महू हैं, वो जाता है उनकी तलाश में जो दुरूद पाक की कसरत कर रहे हैं, वो जाता है उनकी महफिलों में जिस महफिल के अंदर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र होता है। और कमाल यह है कि ये ड्यूटी वो सुबह फजर तक निभाते रहते हैं। यानी जिस जिस दरवाजे पर, जिस जिस डोर पर, जिस जिस घर में, जिस जिस मस्जिद के अंदर इस वक्त अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो रहा होगा, इमामुल मलाइका अपने फरिश्तों के साथ यानी पूरे लश्कर के साथ उन तमाम लोगों के पास जाके बाकायदा विजिट करेंगे। इससे अगली बात पे सुभान अल्लाह निकलेगी जो असल बात बतलाने वाला हूँ, और वो बात बड़ी कमाल है। वो बात ये है, अब ज़रा एज्यूम कीजिए आप इस वक्त टेलीविज़न स्क्रीन के सामने मौजूद हैं, आप इस वक्त प्रोग्राम भी देख रहे हैं, अल्लाह का जिक्र भी कर रहे हैं, आप मैं होते चले जा रहे हैं। एक मौका आएगा आप नवाफिल शुरू करेंगे, इंशाअल्लाह सलातु तस्बीह शुरू करेंगे, कुरान पाक की तिलावत शुरू करेंगे। आप हैं और अल्लाह और कोई नहीं है, आप है और अल्लाह और कोई नहीं है। वह ना कि तू है बस तू है और तू ही तू है, तो फिर एक कैफियत वो आ जाती है कि बस तू ही तू है। तो जिस वक्त उस कैफियत में हो और आँख बंद हो जाए और अचानक आपके जिस्म के अंदर एक थरथरी आपको महसूस हो जाए और आपको लगे कि जैसे कोई आपको छू कर चला गया, तो समझ लीजिएगा कि वो किसी और ने नहीं छुआ है बल्कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम खुद तशरीफ लाए हैं और आपसे मुसाफा कर गए, आपसे मुसाफा करके गए। यानी ये अल्लाह ताला ने उनको ड्यूटी दी है कि वो आज की रात पूरी दुनिया में जाएंगे और जाकर उन तमाम मोमिनीन से, मोमिनात से बाकायदा मुसाफा करेंगे जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कर रहे होंगे। अब आप मुझे बताइए, कोई क्या कहूँ मैं कि गाफिल ही होगा जो आज गफलत में मुब्तला हो, कोई यूँ कह लीजिए कि बेकार ही होगा जो आज तसाहुल में मुब्तला हो। आज की रात तो अटेंटिव रहने वाली रात है, और इस तरह से अटेंटिव रहने वाली रात है कि इसका हर लम्हा अल्लाह के ज़िक्र के साथ मुज़य्यन कर लीजिए, खुशबूदार कर लीजिए, क्योंकि कोई एक मौका मेरे परवरदिगार का कलाम हक़ है, मेरे रसूल का फरमान सच है। आज की रात फरिश्ते उतरे तो उतरे हैं, आज की रात वो कंकरियों से ज़्यादा उनकी तादाद में उतरे हैं तो उतरे हैं, आज की रात वो मुसाफा करेंगे तो करेंगे, ज़रूर करेंगे। शर्त यह है कि आप अपने आप को एक एक लम्हे में इस अंदाज से मुक़य्यद कर लें कि वो लम्हा सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र से मुज़य्यन हो। फिर देखिए वो खुशबू आपको खुद अपनी तरफ बुलाएगी कि आज जिब्राइल अमीन ने आपसे मुसाफा कर लिया है।